بچی کے ماں باپ کی نہیں، کس کی مرضی؟ ہاں ہمارے پاس ماں پہ بھی چانس بناتے، بچی گئی تو مہر کھا لیتے. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، بچی کے ماں باپ نہیں لے سکتے بچی کا مہر. بچی کا مہر صرف بچی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. وہ مہر کے پیسے کچھ بھی کر لے، صرف اس کا اختیار ہے اس کے اوپر. مہر کتنی زیادہ لے سکتی بچی؟ 5 کروڑ کا مطالبہ کر سکتی. بچہ تیار ہو جائے الحمدللہ. کم سے کم کتنا لے سکتی؟ ایک واقعہ سن لو. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہیں محفل میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 58. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے شادی کرنے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے پوچھا تیرے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ گھر جا اور لا. وہ آ کر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. کہا لوہے کی انگوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مہر میں کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوہے کی انگوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی. صحابیہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس سے پوچھئے اسے اللہ کا کلام کتنا حفظ ہے. کہا فلاں سورہ فلاں آیت، فلاں سورہ فلاں آیت. اے اللہ کے نبی اس سے کہیے اتنے سورے اور آیتیں یاد دلا دے، یہی میرا مہر ہے. جہیز کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں ملتی. وہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے، اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. ایسے قصے سنانے والے سلمان رشدی کے خاندان کے لوگ. وہ قصہ سن لیجیے اصل کیسا ہے. وہ قصہ ایسا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مر چکے تھے، ابو طالب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچیرے بھائی تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے بھی بڑے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیسے جمع کیے تھے. وہ آ کر کہتے ہیں اے میرے نبی آپ وقت کے رسول ہیں، وقت کے نبی ہیں، فاطمہ کے والد ہیں اور میرے چچیرے بڑے بھائی ہیں آپ جو مجھے باپ کی طرح پالے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے ضروریات اور فاطمہ کے ضروریات کے چیزیں ان پیسوں سے آپ ہمارے لیے خریدیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود کے پیسے نبی کو دیے، نبی نے اس سے خرید کر وہ سامان دیا. نبی کے خود کے پیسوں کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ واقعہ یہ ہے اصل میں. امید میری بہن کا جواب پورا ہو گیا. اگلا سوال بہن کی جانب سے نام اور پیشہ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ہارون رشید ہے. آج کا عنوان جو تھا آپ کا پیشہ اتباع بتائیے اور پلیز. اطاعت کہ اس بارے میں جو بیان تھا، اس کے بارے میں جو تھا بیان، آج کے ماحول میں ایسا بن گیا مسلمان کہ جو اطاعت جو ہے حدیث سے وہ چھوڑ کے جو برتھ ڈے اور اینیورسری ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا، جو حقیقہ اور جو دینی کام ہے اس کو مد نظر رکھتا. کہ بھائی اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے بھائی بچے کا اگر حقیقہ کر دیں 7 دن کے اندر کر دیں افضل ہے، تو بعد مسلمان کیا بولتے بھائی نہیں ہم اس کو بعد میں کریں گے، جو پہلے برتھ ڈے ہے اس کو زیادہ اہمیت دیں گے. تو لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر قوم کی جو اتباع حرکتوں پہ جو اتباع ہو رہی ہے، تو اسلام میں اس کا کتنا درجہ ہے، ذرا آپ مختصر بیان کریں. بھائی نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ برتھ ڈیز اینیورسریز وغیرہ جو ہمارے پاس منائے جاتے ہیں اس میں اسلام کی گنجائش کہاں تک ہے. دیکھیے کوئی بھی چیز اگر ایک مخصوص وقت پر کی جائے، مخصوص نام دے کر کی جائے، جبکہ وہ مخصوص چیز کی دلیل نبی اور صحابی سے نہیں ملتی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسی ہی چیز کو بدعت کہا جائے گا یا دین میں نئی ایجاد کہا جائے گا. برتھ ڈے اور اینیورسریز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا. کوئی صحابی نے اپنی برتھ ڈے نہیں منائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کبھی برتھ ڈے نہیں منائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خلیفہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے برتھ ڈے نہیں منائی. نہ کوئی تابعی، تبع تابعی، ائمہ اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان میں سے کسی نے بھی نہ برتھ ڈے منائی، نہ میرج اینیورسری منائی، نہ ڈیتھ اینیورسری منائی. یہ کوئی اینیورسری کی چیز نہیں منائی. یہ کانسیپٹ ہندوز اور کرسچن بہت زیادہ ہے، ان کا ایڈاپٹڈ کانسیپٹ ہے. اسلام میں اس کی کوئی جو گنجائش نہیں. میں نے ایک حدیث سے اپنا بیان شروع کیا تھا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب. نبی نے کہا سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا، ہر چیز، ہر بدماشی کی چیز ایک دین میں نئی چیز. کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نئی چیز جو تم لوگ اپنی زندگی میں لاتے ہو وہ بدعت ہے. کُلُّ بِدْعَةٍ ضلالہ،
ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا گمراہی کے ساتھ۔ برتھ ڈیز اینیورسریز وغیرہ کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ امید میرے بھائی آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مومن کے لیے ہے یا مسلمان کے لیے ہے؟ بہن نے ایک سوال کیا ہے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ انشاءاللہ میری بہن، اس کے اوپر میں نے تفصیلی لاسٹ رمضان میں بیان دیا تھا۔ لاسٹ رمضان کی 27ویں تاخیرات کو اس کی ویڈیو سی ڈی اویلیبل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ میرا عنوان تھا، آپ ضرور جاتے ہوئے لے جائیے، تفصیلی اس کے اندر اس کے اوپر میں نے بیان دیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن دو قسم کی شفاعتیں ہیں۔ ایک شفاعت ہے، یہ سی ڈی وہاں پر اویلیبل ہے، آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں سیل کے لیے۔ ماشاءاللہ سے اس میں اسٹیج پر رات کے 2-2:30 بجے 2 غیر مسلم اردو پروگرام میں آ کر کلمہ پڑھے ماشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن دو قسم کی عظیم شفاعتیں ہیں۔ ایک عظیم شفاعت ہے جو پورے انسانوں کے لیے ہے، جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، انسان پریشان رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے کہ وہ سجدے میں گر کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ ایک شفاعت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ایک شفاعت اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے دل میں اللہ تعالیٰ میری امت کے چند لوگوں کے نام ڈالیں گے اور ان کے لیے مجھے حکم دیا جائے گا کہ اے نبی آپ شفاعت کرو، میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو گویا مسلمان کے لیے شفاعت ہے، مومن کو ماشاءاللہ شفاعت کی اللہ چاہا تو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مومن ایمان میں اتنا زیادہ ہوگا کہ قیامت میں اللہ مومن کو خود عام مسلمانوں کی شفاعت کا موقع دے دے گا۔ امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اسحاق، میں کوئلہ بزنس کرتے ہیں، میں کیسر گٹا سے ہیں۔ اللہ کو بہت بہت شکر ہے، کیوں بولے تو آج تک میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسا ہے، ایمان پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت کیسا دینا، آج تک میرے کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں بولے تو میں 2005 میں اسلام قبول کرے۔ اللہ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میرا سوال یہ تھا، میرے کو اردو کاس نہیں تھے، غلطی ہوتے معاف کریے۔ جی 2006 میں میرا وائف بھی اسلام قبول کرے اللہ کا فضل سے۔ 2006 سے میں شریعت پرکارم شادی نہیں کرے، پہلے شادی قبول ہوتا نہیں تو شریعت پرکارم۔ بھائی نے اچھا سوال کیا ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ الحمدللہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ اور ان کی وائف پہلے غیر مسلم تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو کیا ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو شادی کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروفٹ محمد کے جو لوگ ان کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، پروفٹ محمد نے ان میں سے کسی کو بھی دوبارہ شادی نہیں کروائی، اسی شادی کو کنٹینیو کروا دیا۔ آپ دونوں نے کر لیا ہے، اب آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک کرتے تو آپ کی شادی ٹوٹ جاتی تھی۔ امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال بہنوں کی جانب سے۔ السلام علیکم برادر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بی کام فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کچھ ڈفرینس ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی ڈفرینس ہے؟ جہاں تک قرآن سے ہم کو تعلیم ملتی ہے، قرآن نے صرف حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطریقۃ الصلاۃ میں کہا صلو کما رأیتمونی صلی، تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب حکم لگایا تو عربی جو زبان جانتے ہیں، عربی زبان جاننے والوں کو معلوم ہے کہ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے کامن ہے۔ کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، یا کسی صحابی یا خلفائے راشدین نے ایسا کیا ہو، یا امہات المومنین نے ایسا کیا ہو۔ یہ جو الگ الگ طریقہ بتاتے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد یونس ہے، میں بی ٹیک 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بات اور ہر ایک طریقہ امت کو بتلایا ہے، اور میرا اس پر ایمان بھی ہے، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں نبی کی حدیثوں کی کتابوں میں لکھی نہیں گئی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ رہنمائی کیجیے۔ بھائی نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ برحق ہے، ہم کو ماننا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں
جس طرح قرآن مجید کو لکھ لیا جاتا تھا اس طرح احادیث نہیں لکھے گئے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح قرآن لکھا گیا اس طرح اتنی سختی کی پابندی سے احادیث نہیں لکھی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی کہ جو سختی قرآن کے لکھنے پر برتی گئی اتنی سختی سے احادیث نہیں لکھے گئے. لیکن احادیث لکھے ہی نہیں گئے یہ بات جھوٹی ہے. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگ بھگ 5000 احادیث مروی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے جس کا نام منبہ تھا، ان کے خاص سٹوڈنٹ تھے. منبہ نے جو احادیث ابو ہریرہ سے سیکھ کر لکھے. ابو ہریرہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوڈنٹ ہے. اصحاب صفا والے، اصحاب صفا کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ جو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے نکلنے کے وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس جانے تک ساتھ رہتے تھے. یہ کون ہے؟ اصحاب صفا. ان میں سے دو نام سب سے بڑے ہیں، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تیسرا نام عبداللہ بن مسعود کا ہے. لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس احادیث ابو ہریرہ کی آئی ہیں. ان کے ایک شاگرد تھے جس کا نام تھا منبہ. منبہ نے جو احادیث ابو ہریرہ سے سن کر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھے، وہ احادیث کی لکھی ہوئی کاپیاں جرمنی کے میوزیم میں ہے، بیروت کے میوزیم میں ہے اور ڈیمسکس کے میوزیم میں. یعنی احادیث لکھی گئیں. پھر منبہ کے علاوہ بھی اور کئی تابعین تھے جو صحابہ سے بیٹھ کر احادیث لکھتے تھے جس کے ہم نام بھی نہیں سنے. امام زہری، امام حزم، ابن جریج، ابن رشید، ابن بشیر، تواتر، منبہ خود، یہ پورے وہ تابعین ہیں جو احادیث کو لکھے اور جس کی لکھی ہوئی احادیث آج بھی محفوظ ہیں. تو یہ کہنا کہ احادیث نہیں لکھی گئی یہ جھوٹی بات ہے. ہاں، بعد میں کوفہ میں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال کر کئی باتیں پھیلانے لگے. تو بعد میں علماء دین نے سائنس آف حدیث انٹروڈیوس کیا. سائنس آف حدیث کیا ہے؟ کوئی بھی آ کر کوئی بات، سورہ حجرات سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے اسے قبول نہ کرو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو. اس آیت کی روشنی میں علماء دین نے کتابیں لکھی. مثلا ابو محمد رما الہرمزہ، یہ ایک عالم دین تھے، ابو محمد رما الہرمزہ. انہوں نے احادیث کی سائنس پر سب سے پہلی کتاب لکھی تابعین کے دور میں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ المحدث. اس کے بعد ایک اور عالم دین آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی الحاکم، ان کا نام ہے معرفت العلوم الحدیث. اس کے بعد ایک عالم آئے ابن صلاح، انہوں نے ایک کتاب لکھی المحدث الحدیث کہہ کر. یہ کتابوں میں بتایا گیا کہ کس طرح صحیح کوئی آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کس طرح پرکھیں، کس طرح اس کو الگ کریں. اس سائنس کو سب سے پاورفلی ڈیولپ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ جو کتابیں لکھی اس سے انہوں نے 5 اصول ڈرائیو کیے. 5 اصول کیا ہے وہ؟ اتصال السند، عدل، ضبط، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. اتصال السند کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری کیا کرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی کہتا ہے نبی نے کہا ہے تو ان سے پوچھتے تم نے کس سے سنا، پھر ان سے جا کر ملتے، پھر ان سے ملتے، پھر ان سے پوچھتے کیا تم نے لکھا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز ہے، کیا صحابی کی لکھی ہوئی چیز ہے. یہ ایک تفصیلی، یہ خالی ایک ٹاپک کے اوپر میں آپ کو 1 گھنٹہ بتا سکتا ہوں کیونکہ اس کے بعد احادیث کو الگ کیا گیا. سمجھے آپ؟ یہ دیکھیں کہ کون لکھے، پھر کیا جو ورڈنگ سے پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے وہ دیکھیں. اس کو کہتے ہیں اتصال السند. عدل، کہنے والا اچھا آدمی تھا کہ برا آدمی تھا معاشرے کا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، نیک صفت ہے بولتے تھے یا برا ہے بولتے تھے. پھر ضبط، اس کی میموری کتنی ہے، حافظہ اچھا تھا کہ نہیں تھا. شاذ نہ ہو، جو بات یہ کہہ رہا ہے کیا اس کی بات کوئی صحابی سے یا خلفاء سے ٹکراتی ہے وہ دیکھتے تھے. علت نہ ہو، کیا یہ بیمار تھا، کوئی باتیں کرتے وقت دماغی طور پر نہیں. یہ 5 اصول پر جمع کرنا شروع کیے. ان 5 اصولوں میں اور 5 اصول ایڈ کیے کس نے؟ امام مسلم نے. اسی لیے بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنے احادیث آتے ہیں ان پر 100% آپ یقین سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ صحیح احادیث ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. پوری امت کے علماء چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، سنی دعوت اسلامی ہو، جماعتیں، سب مانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی کوئی حدیث غلط نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ اسے لے سکتے ہیں. پھر یہ جو 10 اصول ہے اس کی بنیاد پر احادیث کے کیٹیگریز بنائے گئے، جیسے احاد، مسناد، اسی طریقے سے متصل، اسی طریقے سے مرسل، منقطع، مرفوع، مکروہ، مجردی، ضعیف، ضعیف جداً، حسن، حسن لغیرہ، غریب.
یہ پورے اس کے کیٹیگریز ہیں حدیث کے. تو اس کی بیس پر یہ پوری سائنس ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں. اب اگر کوئی دیکھیے اگر کوئی بیٹھ کر یہ پوچھے کسی سے بھائی ایٹم بم کیسے بنانا چاہیے تو ایک فارمولا دے سکتے ہیں بھائی E is equal to mc square is the basic formula. اب E is equal to mc square ذرا آپ سمجھاؤ بولے تو یہاں کیسا سمجھیں گے؟ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ مگر یہ سب باتیں میں کیوں بتایا آپ لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی قسم ہے جس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی اسی طرح احادیث کی بھی. کس نے کی اس کی حفاظت؟ اللہ نے. قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ خالی کتاب کی حفاظت نہیں, اس میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی بھی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. کیسے؟ اللہ نے کہا, میں آیت پڑھا سورہ اعراف آیت نمبر 157, اے نبی آپ کا ذکر ان کی تورات انجیل میں ہے. پڑھا جب میں کہ جو اتباع کریں گے میرے رسول کی جو نبی ہے امی ہے جس کا نام ان کی کتابوں میں آیا ہے, بائبل میں آیا ہے. بتایا ابھی بائبل پوری بدلے ہیں لوگ, بدلنے کے باوجود نبی کا نام نکالے. کیوں نہیں نکالے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ میرے نبی کا نام وہاں پہ ہے. بائبل اتنی بدلی گئی لیکن نبی کا نام نہیں نکال سکے. نبی نے کیا کہا؟ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو. کل بندہ تو بچ جائے گا, آپ اور میں جا کر بولیں گے اللہ قرآن مل گئی تھی حدیث نہیں ملی, کیسا کرنا تھا پوچھے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نبی کے قول کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. آپ اور میں ٹائم نکال کر تحقیق کرنا. ہم میں سے کسی کا بابا مرتے وقت بولا یہ جائیداد بازو کے پڑوسی کو دے دو, سپریم کورٹ تک جا کے کیس لڑتے ہیں. ایسا کیسا بول سکتا بابا؟ آخری سوال بہنوں کی جانب سے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جب حرام کھانا یعنی حرام ہے تو جب گھر کے آدمی کی کمائی حرام کی ہے تو کھا سکتے یا نہیں؟ بہن نے پوچھا ہے جب اسلام میں حرام کھانا منع ہے, اگر کمانے والے شخص کی جو کفیل ہے گھر کا اس کی کمائی حرام ہے تو کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ بہن اس مسئلے پر جو علماء کا فتویٰ ہے, معتبر علماء کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمانے والا خالص صرف حرام طریقے سے کما رہا ہے, خالص حرام, مثال کے طور پہ کوئی ایسا مسلمان ہے نعوذ باللہ جو سود کا کاروبار کر کے کما رہا, اس کے علاوہ اس کے پاس کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ اس کو خلا مانگیں گے, اس سے الگ ہو جائیں گے, اس سے طلاق لے لیں گے, لیکن اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو حرام کے ساتھ ساتھ کچھ حلال کاروبار, وہ سود کا بھی کرتا ہے, ڈائری فارم بھی ہے, ریئل اسٹیٹ کا بھی 3-4 کاروبار مل کے ہے, تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے اور آپ اس کو سختی سے بار بار نصیحت کریں گے کہ آپ حرام چھوڑ دو ورنہ مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اسلام نے ایسی شکل میں چھوڑنے پر کوئی ممانعت نہیں رکھی. آپ کا تقوی آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اپنے ہندوستان کے حالات میں میرا مشورہ, آپ کوئی اگر پوچھے گا شرعی طور پہ چھوڑنا نہیں چھوڑنا, تو شرعی طور پہ عورت کو حق ہے وہ چھوڑ دے. کتنے مسئلے پر چھوڑ سکتی ہے شرعی طور پر عورت؟ اگر اس کو شوہر کی صورت پسند نہیں آئی تو چھوڑ سکتی ہو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بریرہ مت چھوڑ. آپ نے پلٹا کر پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد بن عبداللہ کا مشورہ ہے یا محمد رسول اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ نہیں یہ میرا ذاتی مشورہ ہے. نہیں, کہا طلاق دلا دیجئے. کہا کیوں چھوڑنا چاہتی ہے؟ مجھے اس کا چہرہ نہیں پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کرا دیا. لیکن اب یہ تو بڑا شرعی مسئلہ ہے, شرعی طور پر چھوڑ سکتے ہیں. پرسنل لیول پر آپ مجھ سے پوچھیں گے ہندوستانی حالات میں میری بہن, پہلے ہی کنوارے لڑکیوں کی شادی ہونا یہاں پہ بڑے مسئلے ہیں. اب آپ اگر ایسا شخص دیکھیں گے جو بالکل صحابی جیسے تقوی والا ہو تو بہت مشکل ہے. میری آپ کے لیے نصیحت ہے, ایسی کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت آ جائے تو طلاق یا خلا کا مشورہ مت دیجئے. یہاں پہلے ہی شادیاں ہونا بڑی مشکل کی بات ہے. ہاں آپ یہ نصیحت کیجئے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ پرسنل لیول پر کچھ اپنی ذاتی زندگی گزارنے کے لیے پرمیشن لے کر کچھ کمانے کی کوشش کرے. اگر نہیں کما سکتی ہے تو کم سے کم وہ اپنے شوہر کو نصیحت کرے. لیکن اگر شوہر 100% حرام کما رہا ہے تو وہ ہندوستان یا کہیں کے بھی حالات ہو اس کو چھوڑنا واجب ہے اس کے اوپر. امید میری بہن آپ کا جواب مکمل ہوگا. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب عمران صدر IREF باخدوان محمد على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب
restorer of rational dogmas of a cult without any image, founder of 20 terrestrial empires. 20 बड़े बड़े कबीलों को एक सल्तनत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, but one spiritual empire. लेकिन वो 20 कबीले पूरे के पूरे क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक. हम कबीले अलग अलग हैं. आज 1430 साल गुजर गए. अमेरिका के कोने, अलास्का से अगर कोई आता है दुनिया के उस कोने से, और इधर जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं. सूरज की पहली शुआ जापान पर पड़ती है और सूरज आखिरी में कहां डूबता है? अलास्का पर डूबता है. लेकिन उस कोने से और इस कोने से आने वाला मुसलमान जब काबे में जमा होगा तो कहेगा अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक. Restorer of rational dogmas of a cult without any image. उसके बाद कहता है, as regards to all the standards of human greatness, तुम दुनिया में कुछ ऐसी चीज लाकर बताओ कि मैं इंसान को बड़ा कैसे मानूं. अच्छा, ऐसा करा तो इंसान बड़ा होता क्या? ये करने से बड़ा हो जाता है, ये करने से बड़ा हो जाता है. कोई भी पैमाना लाओ, कोई भी स्केल लाओ और नाप कर बताओ. as regards to all the standards of human greatness, I would well ask, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, is there anyone greater than Muhammad? क्या कोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा? अल्लाह की कसम नहीं. गैर मुस्लिम कर रहा है वो. उसी किताब में पेज नंबर 275 से 277 में वो कहता है, हिस्टोरी दी तर्क्स में क्या कहता है? इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, तमाम अंबिया, मैंने क्या कहा, पहले जो आए थे कहां के लिए आए थे? इंसानियत के लिए या अपनी कौम के लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना टेक्नोलॉजी है, ना साइंटिफिक एडवांसमेंट है, ना कोई सैटेलाइट चैनल्स है, ना कोई रेडियो स्टेशन है, ना वायरलेस है, ना टेलीफोन है, कुछ नहीं है. और अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे तमाम आलमों में तौहीद के परचम को लहराने भेजा है. ग्रेटनेस ऑफ पर्पस. नहीं, मैं सिर्फ इंसानों को बदलने नहीं आया हूं, जिन भी मेरे नाम का कलमा पढ़ेंगे. ग्रेटनेस ऑफ पर्पस. अरे जिन क्या, एलियंस. आज भी यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर सुना है आपने? स्टार ट्रैक वगैरह बताते हैं ना. दूसरे भी जगहों पे कोई लोग बसे हुए हैं. खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1430 साल पहले अरबों के बीच में ठहरकर, ये अरब के बारे में एक और चीज बता देता हूं. थॉमस कैरलाइल एक हिस्टोरियन है जो अरबों के बारे में लिखता है. कब के अरबों के बारे में? कुरान के नुज़ूल के पहले के अरबों के बारे में. क्या लिखता है? हीरोज एंड हीरो वर्शिप अपनी किताब में लिखता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट पास बाय देम. सिकंदर आजम उनके पास से गुजर गया. जूलियस सीजर पास बाय देम. रूम का जूलियस सीजर गुजर गया. बड़े बड़े बादशाह उनके पास से गुजर गए. बट नन ऑफ देम थॉट ऑफ रूलिंग ओवर देम. लेकिन किसी ने भी एक बार नहीं सोचा कि इस अरब कौम के ऊपर हम हुकूमत करेंगे. जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बादशाह की नजर में, बादशाहों की नजर में बड़े बड़े, ये जितने अरब थे इंसानों के दरमियान मौजूद कचरा थे. क्या थे ये लोग उनके नजर में? दे वर ए ह्यूमन गार्बेज. ह्यूमन गार्बेज बोले तो समझा, इंसानों में जो कचरा, बकवास इंसान है, वो पूरे अरब मानते थे. इन पे हुकूमत करेंगे. ये कौम पे जो माओ से शादी कर रही, बेटियों को जिंदा दफन कर रही, अपने बीवियों को दूसरे आदमी के पास भिजा रहे हैं बच्चा पैदा कर लेने के लिए, ऐसी कौम पे हुकूमत नहीं करना है हमको. ये अरब नहीं चाहिए, ये पट्टी नहीं चाहिए. रेगिस्तान क्या मिलेगा यहां से? कुछ नहीं मिलेगा. निकल जाते थे आगे. इसे एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में मेरे नबी की शान में कहा. अब कहां है? देखो नबी किस कौम में आए, किस कौम में आए? जिसकी कोई तारीख नहीं है. फिरौन की एक तारीख है, हामान की एक तारीख है, नमरूद की एक तारीख है, इराक की तारीख है, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, 50 दुनिया में सिविलाइजेशन है. अरब का कोई सिविलाइजेशन सुने कभी नहीं था. ऐसी कौम के अंदर नबी को भेजा अल्लाह ने. तो एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में इनके बारे में क्या कहते हैं? वो बिजली का कड़का थे. बिजली का कड़का देखें ना, कुछ देर के लिए होता लेकिन पूरे सुनने वालों को हिला के चले आता हो. वो बिजली का कड़का थे, या सौत हादी, या हिदायत देने वाले की आवाज थे मेरे नबी. तो बिजली का कड़का थे, या सौत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी. मैं कहूंगा आलम की जमीन जिसने सारी हिला दी. पूरी दुनिया बदल दिया मेरे नबी ने. ग्रेटनेस ऑफ पर्पस. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मजबूर होकर लिखती है कि इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन और इनकलाब अगर कोई है
تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلامی انقلاب ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھے یا صوت ہادی عالم کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس کو لامارٹین کیا کہہ رہا ہے؟ if greatness of purpose, ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں نبی کیسی قوم میں سے آ کے جس قوم کو کوئی پوچھ کر نہیں دیکھ رہا ہے. if greatness of purpose, smallness of means مانے وسائل. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے دشمن سے اپنا مقابلہ کریں تو آپ کی کچھ تو برابری ہونی چاہیے اس سے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھیے. پیدا ہوئے تو والد پیدا ہونے سے پہلے گزر گئے. پیدا ہوئے کچھ دن میں ماں چل بسی. جو دادا پال رہا تھا وہ کچھ اور سال میں گزر گیا. جو چاچا پال رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کے قریب آ رہے ہیں, وہ چاچا مفلس ہو گئے ابو طالب. الٹا اب نبی کو محنت کر کے چاچا کو پالنا پڑ رہا ہے. وہ نبی کچھ اور بڑے ہوئے. بی بی خدیجہ شادی کی پیشکش کرتی ہے اور ان سے شادی ہو گئی. آپ 25 سال کے ہیں, وہ 40 سال کی خاتون ہے. نبی کی پیشکش نہیں تھی. بی بی خدیجہ نے آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کہا کہ میں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے کیا خیال ہے, کہا ہے چچا جان آپ میرے بڑے ہیں, آپ نے جو فیصلہ کیا وہی میرا فیصلہ ہے. 2 بار بی بی خدیجہ بیوہ ہو چکی تھی, آپ مطلقہ تھی ایک بار. ایسی خاتون سے نبی نے شادی کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ دن گزرے, وہ کاروبار سنبھالتے ہوئے ہیں, اچانک نبوت آپ کے سر پر آ گئی. جیسے ہی نبوت آئی مکے والوں نے آپ کو ستانا شروع کیا, یہاں تک کہ آپ کو مکے سے باہر کر دیا. اسمالنس آف مینز کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ہر طرف سے آپ بالکل بے سہارا نظر آ رہے ہیں سوائے اللہ کی مدد کے. گریٹنس آف پرپس, اسمالنس آف مینز. نتیجہ کیا نکلا کچھ دنوں میں؟ نتیجہ کیا نکلا کچھ دنوں میں؟ سارے سعودی عرب کے اندر 23 سال میں صرف ایک ہی کلمہ رہ گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس. بتاؤ کوئی دنیا کے انسان کی تاریخ اٹھا کر نبی کے مقابلے میں جس نے اتنے کم وسائل میں, اتنے سخت حالات میں پورے ایک نقشے کو بدل دیا انسانیت کے. اور کیسے بدلا؟ جان مانگتے ہیں نبی, صحابہ جان دینے تیار ہیں. مال مانگتے ہیں نبی, صحابہ مال دینے تیار ہیں. نبی کہتے ہیں گھر بار چھوڑ دو, صحابہ چھوڑنے تیار. نبی کہتے ہیں ماں باپ چھوڑ دو, چھوڑنے تیار. ساری زندگی بدل دی نبی نے سب کی. تو کیا کہتا ہے لامارٹین؟ if greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the 3 criteria to judge any human genius. اگر یہ 3 وہ پٹری ہے, اسکیل ہے جس سے انسان کی بڑائی ناپی جاتی ہے, who can dare compare any man in modern history with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کس میں یہ ہمت ہے کہ کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو لا کر کمپیئر کر دے؟ یہ میرے نبی کی عظمت ہے. مائیکل ایچ ہارٹ 1970 کے دہے میں 72-73 کے قریب یا غالباً 1978 میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے. امریکن ہے, ابھی بھی زندہ ہے وہ. مائیکل ایچ ہارٹ میتھمیٹیشین ہے. اس نے ایک کتاب لکھی The 100, a ranking of the most influential men in history. اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر 1978 تک 1978 تک دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ان میں سے 100 کو جمع کیا اس نے کہ سب سے بڑے 100 کون تھے. مائیکل ایچ ہارٹ امریکن کرسچن ہے. اس میں اس نے کیا جمع کیا؟ 100 دنیا کے سب سے بڑے لوگ. اس میں اس نے گاندھی جی کا بھی نام رکھا, عمر ابن خطاب کا بھی نام رکھا, اس میں اس نے اشوکا دا گریٹ کا بھی نام, بہت لوگوں کے 100 ٹاپ لوگ. اور اس نے اس میں گاندھی جی کا نام 120 نمبر پر لایا ہے. وہ کہتا ہے کہ گاندھی جی ایک مہان شخصیت تھے لیکن دنیا کے 100 میں ان کی لسٹ نہیں آتی. ٹاپ 100 کرسچن ہے وہ. سیکنڈ نام اس نے نیوٹن سائنٹسٹ کا لیا. کس کا لیا؟ نیوٹن سائنٹسٹ. تھرڈ نام پر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا جس مذہب کا وہ خود ماننے والا ہے. تھرڈ نام کس کا؟ پہلا نام کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پیج نمبر 32-33 پر وہ لکھتا ہے مائی چوائس آف محمد, میری یہ پسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری میں سرپرائز مائی ریڈرس. میری یہ پسند کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں کی لسٹ کو لیڈ کرے, یہ کئیوں کو تعجب میں ڈال دے گا. اینڈ میں بی کوسچنڈ بائی ادرس, اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے سوال کریں. بٹ
लेकिन there is no man in history who is so supremely successful on religious and secular level. कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो सेक्युलर और मजहबी लेवल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कामयाब हुआ हो। समझे कि नहीं समझे? ये सब मैंने क्यों बताया जानते हैं? आप लोगों की याद दहानी के लिए बताया कि आप गई गुजरी, गिरी हुई, बकवास, घटिया ऐसी उम्मत नहीं हो, इतने अजीम नबी की उम्मत हो जिसको अल्लाह ने भी कुरान में आपको और मुझे पैदा करने से पहले कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम कुछ भी हो मेरी नजर में मुसलमान तू ही सबसे अच्छा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मैं इंसानों में तुम्हें निकाल लाया हूं। ये हमारी नबी की अजमत है और ये हम उम्मतियों की अजमत है, ये माशाअल्लाह। अब ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्हीं की इताअत क्यों की जानी चाहिए? और इताअत कहते किसे हैं? तो कुरान मजीद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दो अल्फाज बड़े ज़बरदस्त इस्तेमाल किए हैं जो बड़े गहरे मानों वाले हैं कुरान में, अरबी में। दो अल्फाज क्या है वो? इताअत और इत्तिबा। आज का मेरा जो उन्वान है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत पर कैसे, तो इसमें अगर इत्तेफाकन कह रहा हूँ, मुझे यकीन है किसी को ये गलत फहमी नहीं होगी, फिर भी इत्तेफाकन मेरा फरीज़ा है कि इल्मी एतबार से उसको वाज़े कर दूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत का माना ये नहीं है कि हम अल्लाह की इताअत नहीं करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं, अल्लाह की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इताअत अगर हम करेंगे तो इसलिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है सूरह निसा की आयत नंबर 80 में, फमै युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की बस उसने अल्लाह की इताअत की। जब मैं कहता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत का मतलब, अल्लाह के बाद अगर इंसानों में कोई इताअत के लायक है तो अल्लाह की कसम सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं है। और इताअत और इत्तिबा दो अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए हैं। इताअत और इत्तिबा में कुछ फ़र्क है थोड़ा सा। इताअत का नहीं करना मुसलमान को लाजिमन गुनहगार बना देता है। इताअत अगर मुसलमान नबी की नहीं करेगा तो लाजिमन वो गुनहगार होगा। क्यों? क्योंकि अब जब वो अल्लाह के नबी की इताअत नहीं करता तो गोया कुरान के तालीमात की रोशनी में वो अल्लाह की इताअत नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार मुकामात पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, आयत नंबर 59। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 52। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33। सूरह हशर सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13। सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। इन पूरे मुकामात पर अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की। अब अगर कोई मुसलमान नबी की इताअत नहीं करता तो लाजिमन क़यामत में वो गुनाह उसको दिया जाएगा। फिर इत्तिबा क्या है? इत्तिबा के माने हैं इताअत तो करना ही करना है, लेकिन इत्तिबा भी करना है, क्योंकि इत्तिबा के लिए भी मेरे नबी के अलावा कोई काबिल इत्तिबा नहीं है। और इत्तिबा की फजीलत कुरान ने क्या बताई है आप जानते हैं? इत्तिबा की फजीलत के बारे में किसी को इल्म है? मैं जिस आयत से मेरी शुरुआत की आज कुरान की तिलावत की, जब मैं बयान शुरू कर रहा था, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 31 पढ़ा मैंने, 31। क्या कहा अल्लाह ने? कुल, इनसे कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप लोगों से मैं एक बार पूछ लेना चाह रहा हूं, अल्लाह से मोहब्बत है आप लोगों को? बाकी के शक में है क्या? जवाब नहीं दे रहा हूं। नहीं, हाथ में कोटा था, मुंह से।
اچھا کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ لوگوں سے محبت کرے؟ آپ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں یہ خود غرضی ہے، کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا، تو شامت پکاری محبت نہیں کرنا ہی کرنا ہے، نہ تو سیدھا جاتے ہیں دوسری طرف، تو یہ خود غرضی اور مجبوری ہے۔ لیکن اللہ آپ سے محبت کرے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خود غرضی اور مجبوری ہے اللہ کی؟ اب دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، پس میری اتباع کرو۔ پھر اگر تم لوگ میرے نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ نہیں سمجھے؟ ہم جو محبت کر رہے ہیں اللہ سے کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، راضی خوشی سے یا جبرن کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ مجھ سے کیوں محبت کرے؟ میرے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ کی تو بے شمار مخلوق پڑی ہے جو صبح شام اللہ کی تعریفیں بیان کر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کتنی خوش نصیبی اگر اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے تو۔ اب اللہ جس سے محبت کرنا شروع کرے، اللہ کی قسم ہے کوئی اس کا دنیا میں کچھ بگاڑ سکتا؟ کوئی اس کا آخرت میں کچھ بگاڑ سکتا؟ کوئی اس کو زمین پر ذلیل کر سکتا؟ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا؟ اللہ کہتا ہے میں محبت کرنے تیار ہوں تم سے، شرط ایک ہی ہے میری، فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اور اتباع کسے کہتے ہیں دیکھو، اچھا اطاعت کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں پہلے۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہے تھے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور کہا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، حکم ہوا سیدھے ہاتھ سے کھا۔ وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس میں سہولت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے کہ تیرا سیدھا ہاتھ کبھی بھی اچھا نہ رہے۔ اچانک فالج مارا۔ اطاعت نہیں کرنے کا جرم کیا ہوا؟ اچانک فالج۔ دوسری اور خطرناک مثال دیتا ہوں، اطاعت نہیں کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتے ہوتے بچا دیکھیے۔ جنگ احد کا واقعہ سب کو یاد ہے، کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کو؟ پہاڑی چھوڑو یا نہ چھوڑو؟ چھوڑ کر صحابہ سے غلطی کیا ہوگی، لغزش کیا ہوگی؟ جان بوجھ کر اطاعت چھوڑے یا انجانے میں چھوٹی؟ جان بوجھ کر بولے تو پھر ماتم کرنا پڑتا اگلے سال سے، نہیں سمجھے؟ صحابہ جان بوجھ کر اگر اطاعت چھوڑے بولے تو اگلے آنے والے سال سے محرم میں کالے کپڑے پہن کے ماتم کرنا پڑتا، کیونکہ صحابہ کو گالی دینے کے برابر ہے وہ بات، نہیں سمجھے؟ صحابہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، غفلت ہو گئی صحابہ سے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر خود کا دماغ لڑایا تھوڑا، کہا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، کیوں؟ تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ میدان جنگ سے دشمن بھاگ گیا، مال پڑا ہوا تھا وہاں پر، تو ان کو خیال آیا چلو ادھر دشمن بھی نہیں ہے، چلو ہم جا کر مال کے قریب ٹھہر جاتے ہیں اور جتنا ہو سکے ہمارے لیے نبی مال دیتے، کیونکہ بیت المال کے جو مال آتا نا جنگ کا، اس کو صحابی اپنی مرضی سے لوٹ نہیں سکتے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ گجرات کا فساد نہیں ہے یہ، جس کی دکان چاہے جو بنے وہ لوٹ لے۔ اگر مال رہے گا وہاں پر پڑا ہوا تو ہاتھ نہیں لگا سکتے صحابی جب تک کہ نبی یہ نہ کہے یہ تو لے لے اور یہ تو لے لے۔ تو مال کے لیے بھی نہیں گئے تھے صحابہ وہاں پر، صحابہ کو خیال آیا بھائی جنگ ختم ہو گئی، دشمن کوئی نہیں ہے پیچھے، مال خالی پڑا ہے، چلو جا کر مال کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے نبی ہم کو پہلے کچھ خیال کر کے دے دیں۔ پیچھے سے حملہ ہو گیا، مطلب کیا ہوا؟ انجانے طور پر صحابہ نے اطاعت چھوڑی۔ غفلت سے بھی اگر امت اطاعت چھوڑے گی تو نبی کی جان جاتے جاتے بچ گئی اس جنگ میں۔ سمجھے اطاعت کی اہمیت؟ سمجھے؟ امت اگر میرے رسول کی اطاعت غفلت سے بھی چھوڑے گی تو نبی کی جان پر بات آ گئی تھی جنگ احد میں۔ اب جو امت اطاعت جان بوجھ کر چھوڑ رہی ان کا کیا حشر ہوگا؟ نبی نے کہا داڑھی چھوڑو، امتی نے کہا سنت ہے وہ، نہیں سمجھے؟ داڑھی چھوڑنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام سکھ برادری کے سردار جیوں کو داڑھی کٹانے والے مسلمانوں کے سامنے ٹھہر کر پوچھنے لگائے گا کیا تم اپنے نبی سے محبت کرتے تھے؟ ہم عاشق رسول تھے۔ اچھا عاشق رسول تھے، اچھا تم سردار جیو گرو نانک جی سے کرتے تھے؟ ہاں۔ نبی آپ ان کو داڑھی چھوڑو بولے یا ہر جگہ کے بال چھوڑو بولے؟ نہیں، میں صرف داڑھی چھوڑو بولا ہے اللہ۔
गुरु नानक जी आपने क्या कहा? हर जगह के बाल छोड़ो बोला। मोहब्बत तेरी बढ़ के हुई या उनकी बढ़ के हुई? किसकी बढ़ के हुई? नहीं, जो दाढ़ी वाले हैं वो जवाब मत दो। तो अब छोड़ेंगे इंशाल्लाह? हाँ, नहीं छोड़े तो मेरा कुछ भी नहीं जाता। इसी तरह बहनों को हिजाब का हुक्म आ गया। हुक्म आते नबी ने कहा हिजाब करो। बहनें हिजाब उतारेंगी? जवाब नहीं आता पीछे से, मगर मुझे यकीन है बहनें फिल वक्त तो ये कहेंगे नहीं उतारेंगी। नहीं उतारना। नबी की इताअत गफलत से सहाबा ने छोड़ी तो मेरे नबी की जान जाते जाते बच गई। यह उम्मत आज इताअत से कितनी दूर हो गई। नतीजा उम्मत के ऊपर हर किस्म की बला आती है। अमेरिका के कुत्ते की इज्जत है लेकिन मुसलमान की इज्जत नहीं आज के माशरे में। यह अल्लाह की मार आई हमारे ऊपर। There are animal rights that will protect an American dog but not a Muslim in the world. एनिमल राइट्स हैं, जानवरों के हुकूक है, जिसमें एक कुत्ते को भी बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तुमको टुकड़े मार करके अगर तुम्हारा कोई फेंक देगा, तुम्हारे पूछने वाला आज तुम्हारे पास कोई नहीं है, क्योंकि हमने जानबूझकर ऐसे अजीम रसूल की इताअत को छोड़ दिया। और अल्लाह ने इत्तेबा करने को कहा। क्या कहा अल्लाह ने? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मेरे नबी ने कहा पैंचे को टखने के ऊपर कर। मेहतर के वैसा पैंचा मोड़ लिया। मोड़ो नहीं बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काटो बोले काटो। अल्लाह की कसम है अगर 1 करोड़ का भी हम सूट पहनेंगे, उसके पैंट को मेरे नबी के कहे हुए तरीके से काटूंगा। यही फैशन है, यही इज्जत है, यही तरीका है कपड़े पहनने का। इताअत ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, अरे मैं ऊपर काट लिया तो वो सामने वाला क्या बोलता कि अरे कमबख्त, वो सामने वाला कुछ भी बोले, अगर क़यामत में रब बोलने बैठ गया तो तू बर्बाद हो गया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। इनसे कहो है नबी के आपकी इत्तेबा करें, फिर अल्लाह इनसे मोहब्बत करना शुरू करेगा। ये मैं अभी तक किसकी मिसालें दे रहा था? इताअत की दे रहा था। इताअत की एक और मिसाल सुनो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के दौर में अपने सहाबा की बड़ी फिक्र करते हुए रातों में गश्त लगाते, पता नहीं मेरे सहाबा क्या तकलीफ़ों में। एक दफ़ा ऐसे ही गश्त लगा रहे हैं रात में, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मालिक उन्हें तकलीफ़ें दे रहा है और अंदर से बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की तड़प की आवाज़ें आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे, दस्तक दी, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान, क्या बात है आप इतनी रात को आ गए? कहा अबू बकर मेरे बिलाल को छुड़ा कर फौरन ला। किसे छुड़ा कर ला? देखो ये वाक़या गौर से सुनो, इताअत का जज्बा देखो। मेरे बिलाल को छुड़ा कर फौरन ला। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर के हिस्से में कपड़ा नहीं था, तहबंद बने हुए थे, सिर्फ आराम कर रहे थे। वो कहते हैं अभी गया और लाया, अंदर की जानिब जाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, कहा अबू बकर मेरे बिलाल को फौरन छुड़ा कर ला। कहा अल्लाह के नबी कपड़ा? कहा जा और पहले छुड़ा। कपड़ा भी नहीं। कहा आमन्ना सदक़ना या रसूलल्लाह, समेना होता ना, आपने कह दिया अब मैं जा रहा हूँ। वहाँ जाते हैं, बिलाल के मालिक से मिलते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और उससे कहते हैं मुझे ग़ुलाम चाहिए। तो कहता है कि पसंद करो किसी एक ग़ुलाम को। और वो देखते हुए जाते हैं, तगड़े एक से एक ग़ुलाम है, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीठ पर खून निकल रहा है, कहीं ओल आ गई है, कमज़ोर हालत में पड़े हुए हैं। कहते हैं मुझे ये ग़ुलाम चाहिए। वो समझ गया, बोला कि अच्छा लगता है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। दाम सबसे तगड़े गुलाम का अगर मान लो 500 रुपए था, तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दाम वो लगाता है 5 लाख। इतना बड़ा दाम लगा देता है वो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कबूल है। नहीं समझे? नहीं समझे? इताअत का जज्बा। 500 की चीज कितने में लेने तैयार हो गए? कहा तैयार हूं। वो सौदा हो जाता है। बाद में वो मालिक पूछता है अबू बकर तू पागल है? तू जानता है कि बिलाल इतना कमजोर है, वो कोई काम के काबिल नहीं है, इतने तगड़े गुलाम इतना बड़ा दाम देकर का खरीद लिया। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं अल्लाह की कसम है अगर आज तू मुझे मुल्क के यमन खरीद के देने को कहता, खरीद कर देता, मेरे बिलाल को मेरे नबी कर ले जाता। ये इताअत है। इत्तेबा क्या है देखो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے. اس صحابی کو کہا ٹھہرو. وہ اتر گئے نیچے, ایک چٹان کے قریب گئے اور بیٹھ گئے جس طرح ہم فارغ ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں. اٹھے اور پھر واپس آ گئے. صحابی نے پوچھا عبداللہ بن عمر بڑا عجیب کام کر رہے ہو تم گئے تو میں نے سمجھا کہ شاید تم طہارت بنا رہے ہو, لیکن گئے نہ کپڑے اتارے نہ تم نے طہارت بنائی, بیٹھے اور آگے کیا کیا تم نے؟ کہا کہ ایک دفعہ میں میرے نبی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی اور وہ فارغ ہوئے. مجھے ضرورت تو محسوس نہیں ہوئی, لیکن اس حد تک میں میرے نبی کی اتباع کر سکتا تھا, میں نے اتباع کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, ان سے کہو اتباع کریں میرے نبی کی. اطاعت تو کرنا ہی کرنا ہے, اتباع کریں میرے نبی کی. اس کے بعد ایک صحابی ایک مرتبہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کی طرف سے. پہلی بار آپ آئے, آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے کرتے کے گنڈیاں اوپر کھلے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے. لوٹ کر گئے, ساری زندگی اوپر کے گنڈیوں کو کھلے رکھا یہ کہہ کر کے میں نے جب نبی کو دیکھا وہ ایسے ہی تھے, میں مرتے دم تک ایسے ہی رہوں. یہ اتباع ہے. اب اتباع, اطاعت کا تو سمجھ گئے نا مانا, کرنا ہی کرنا ہے. ماشاءاللہ سب مانتے ہیں اس بات کو, نہیں مانتے؟ ماشاءاللہ. اب اتباع کی فضیلت قرآن سے بتاتا ہوں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام سب کو معلوم ہے, 10 کمانڈمنٹس کے پکچر والے نہیں. اللہ کے جو اصل رسول اور نبی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام, جس کو تورات ملی. سب سے زیادہ قرآن مجید میں تذکرہ کس کا ہے؟ لگ بھگ 500 سے زیادہ آیتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے. سب سے زیادہ 1/13 of the Quran speaks about موسیٰ علیہ السلام. 1/13 حصہ قرآن کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم رسول تھے, کیسے عظیم تھے؟ اللہ کتنا چاہتا تھا ان کو, گھونسا مار کے ایک کا مرڈر کر دیے تو بھی اللہ رسول بنایا. پلٹ کے فرعون کے دربار میں آئے, جادوگر پوری فرعون کن سے وہ قوم کو لے کے نکلے. یہ پورے واقعات معلوم ہے, چلو میں تھوڑا اور دوہرا دیتا ہوں اور اچھی یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کی. موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, فرعون کے پاس سے جب وہ قوم کو لے کے نکلے, آرام سے ایک جگہ پہ بچا کے لا لیے. فرعون کا واقعہ معلوم ہے, فرعون پانی میں ڈوب کے مر گیا. لاکھوں کی بنی اسرائیل کی تعداد, تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں اس کی, چلو آپ لوگوں کو اور اچھا سمجھ میں آتا ہے. بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کس کو بولتے ہیں؟ یہودیوں کو. ہاں دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے, یہ پہلے بتانا پڑتا نا. یہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں 2/3 جگہ میں ذکر آیا. بنی اسرائیل کون ہے نہیں معلوم تو مسلمان قرآن پڑھ رہا تو بیکار پڑھ رہا بولے سا آتا, نعوذ باللہ. بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. انڈیا کی فوج میں اگر آپ کل کے دن داخل ہو گئے تو آزو بازو کے پورے دشمنوں کی تعلیم دیتے. ریٹائرمنٹ کے قریب آپ کو پوچھے بازو آزو دشمن کون ہے, اگر بولے نہیں معلوم بولے تو کیا ہوتا؟ یا 2/3 قرآن بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا, بنی اسرائیل کون ہے نہیں معلوم بولے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. آج معلوم کر دوں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے, ہاں نہیں؟ ہاں بولو, ریکارڈ ہو کے انٹرنیشنل جا رہا, حیدرآبادیوں کا مذاق اڑاتے نا تو ہاں بولے تو ہاں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا, ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک لقب, اللہ کے نبی